قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں. ان دونوں سورتوں کا شان نزول ایک ہے اور دونوں کا نام ہے معوذتین. دونوں کو ملا کر جو ہے معوذتین کہا جاتا ہے. تو یہ قرآن کی دو امپورٹنٹ صورتیں ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی یعنی احادیث میں ان دونوں کی مشترکہ فضیلت بیان کی گئی ہے. مثلا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئیں جن کے مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی. یعنی یہ بہت اعلیٰ درجے کی آیتیں ہیں. یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اسی طرح ابو حابس الجوہنی سے ایک حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بتلائیے. آپ نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتان ہیں. معوذتان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پناہ چاہنا، یعنی اللہ کی پناہ مانگنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے. جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی چیزیں چھوڑ دی. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ صورتیں ہم کو روز پڑھنی چاہیے. اس کے بہت سارے روحانی فائدے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو بدن میں کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم میں پھیرتی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تکلیف ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہی صورتیں پڑھ کر اپنے جسم میں پھونک لیتے تھے اور اپنے جسم میں جو ہے اس کو مطلب ہے کہ پھیر لیتے تھے. الحمدللہ. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو اللہ حضرت عائشہ خود پڑھ کر سورت فلق سورہ ناس پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر پھونک دیتی تھی اور اپنا ہاتھ پھیر دیتی تھی. کیونکہ اپنا ہاتھ نہیں پھیرتی تھی بلکہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پکڑ کر انہی کے ہاتھوں کو ان کے جسم میں پھیرتی تھی، کیونکہ برکت یہ سوچتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت سے آپ کو شفا مل جائے گی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل یہی صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے. جبرائیل نے آ کے کہا کہ آپ پر جادو ہوا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں چھپا ہوا ہے. تو آپ نے حضرت علی کو بھیج کر اسے منگوایا. تو وہ جادو کیا تھا؟ ایک کنگھی کے دندانوں میں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گاٹھیاں پڑی تھیں، 11 گرے لگائی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی. یہ لے کر حضرت علی یہ لے کر آئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو جو ہوا تھا وہ یہودیوں نے کرایا تھا. لبید ابن عاصم ایک نام ہے جس نے آپ پر جادو کروایا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے، یعنی اس جادو کا اثر اتنا تھا کہ آپ بھول جاتے تھے کہ آپ عورتوں کے پاس گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں. اپنی بیویوں کے پاس ان کی باری مقرر تھی تو کبھی آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ گئے ہیں لیکن آپ نہیں گئے ہوتے تھے. تو اس کی وجہ سے یعنی اتنا اثر تھا. شریعت کے معاملات میں کوئی اثر نہیں ہوا لیکن آپ کے جو نجی معاملات تھے، آپ کے جو
पर्सनल मामला थे, उस पर असर पड़ा था। तो जादू आप पर हुआ था, ये साबित है सही बुखारी सही मुस्लिम की किताब हदीस से। और इसका शान नुज़ूल जो है, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने सूरह फलक और सूरह नास का शान नुज़ूल जो लिखा है, तो उसमें यही बात बताई है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ था, तो उसको तोड़ के लिए यही दोनों सूरतें लेकर हजरत जिब्राइल हाजिर हुए थे। और हजरत जिब्राइल ने कहा था कि एक यहूदी ने आप पर जादू किया है, और ये जादू फला कुएं में है। जरवान नामी कुआं था, उस कुएं का नाम क्या था? जरवान। जरवान के कुएं के नीचे एक पत्थर था, उस पत्थर के नीचे जो है ये जादू उसने छुपाया था, जिसने करवाया था। तो हजरत अली को भेजकर आपने मंगवाया। तो जादू में क्या था? एक कंघी के दंदानों में और बालों के साथ एक तांत के अंदर 11 गिठा लगाई गई थी, गिरह लगाते थे, लगाई गई थी। और मोम के एक पुतला था जिसमें सुइयां चुभई हुई थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक आप इन दोनों सूरतों में से एक एक आयत पढ़ते, और एक एक गिरह खुलती जाती थी, और एक एक सुई निकलती जाती। मतलब ये है कि हजरत जिब्राइल एक आयत पढ़ रहे थे तो एक गिरह खुल रही थी, दूसरी आयत पढ़ रहे थे तो दूसरी गिरह खुल रही थी, और एक सुई निकल रही थी। तो इस तरह जो है खात्मे तक पहुंचते पहुंचते सारी गिरह खुल गई। यानी आपने जब ये 11 आयतें पढ़ी, दोनों की आयतें जो है 11 है, सूरह फलक सूरह नास की अगर आयतें मिलाएं तो 11 आयतें हैं। तो इन 11 आयतें जैसी हजरत जिब्राइल ने पढ़ी, तो पूरी ग्रहें खुल गई और सुइयां भी निकल गई, और आप उसी तरह सही हो गए जैसे कोई जकड़बंदी से आजाद हो जाए। एक आदमी को बहुत सारी सलाखों में या बहुत सारी जंजीरों से बांध दिया जाए, तो वो कितना अपने आप को मतलब उसके कितनी तंगी होती है उसको, ऐसा लगता है कि बस किसी तरह खुल जाए। तो ये कैफियत थी अल्लाह के नबी की। तो जैसे जकड़बंदी से किसी को आजाद कर दिया जाए, किसी की मतलब है कि जंजीरों को खोल दिया जाए, तो वो कितना फ्री महसूस करता है। तो उसी तरह आप की जब ये जिब्राइल ने 11 आयतें आप पर पढ़कर दम की, तो आपका जादू जो है चला गया, आप जकड़बंदी से आजाद हो गए। आपका ये मामूल भी था कि रात को सोते वक्त सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन पढ़कर अपनी हथेलियों पर फूंकते, और फिर उन्हें पूरे जिस्म पर मल लेते। पहले सर पे, फिर चेहरे पर, और फिर जिस्म के अगले हिस्से पर हाथ फेरते। उसके बाद जहां तक आपके हाथ पहुंचते 3 मरतबा आप ऐसा करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूटीन था, आपका मामूल था। तो आप जो है मुअव्वज़तैन की तिलावत को आपने अपने रूटीन में शामिल किया था। अब आइए उसका तर्जुमा करेंगे। ये तो इसका यानी ज़माने नुज़ूल था, शान नुज़ूल था उसका। सूरह फलक, फलका के माने आते हैं फाड़ने के। यानी जो रात के अंधेरे को खत्म करके यानी रात और दिन का उजाला जो है रात के अंधेरे को फाड़ के आता है, तो ये अल्लाह के हुक्म से आता है। तो इसलिए रब्बुल फलक कहा गया। यानी अल्लाह जो है, सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। आप कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए, मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ, यानी अल्लाह। सुबह के रब से मुराद अल्लाह। मिन शर्रि मा खलक, फलक के राजे माने सुबह के हैं। सुबह की तखसीस इसलिए है कि जिस तरह अल्लाह ताला रात का अंधेरा खत्म करके दिन की रोशनी ला सकता है, वो अल्लाह उसी तरह खौफ और दहशत को दूर करके पनाह मांगने वाले को अमन भी दे सकता है। या इंसान जिस तरह रात को इस बात का इंतजार करता रहता है कि सुबह रोशनी हो जाएगी, और खौफ ज़दा आदमी जो है पनाह के जरिए से सुबह की कामयाबी के तुलू का उम्मीदवार होता है। मतलब ये होता है कि एक आदमी रात में डर रहा होता है, उसको घबराहट होती है, तो वो सुबह का इंतजार कर रहा होता है, रोशनी का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे सुबह हो जाती है तो उसको एक तरह का सुकून मिल जाता है। अंधेरे में डर लगता है बाज लोगों को, तो वो भी एक मतलब हो सकता है। तो बहरहाल, सुबह के रब की कसम, सुबह के रब की मैं पनाह में आता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की। यानी जो भी शर है, यानी शैतान, उसकी जुर्रियत, जहन्नम, सब चीजें जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली है, उनके शर से मैं पनाह में आता हूँ। वमिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, और अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब उसका अंधेरा फैल जाए। यानी अंधेरी रात की तारीकी की शर की कसम, मतलब ये उसके इससे भी जो है पनाह मांगी गई है। रात के अंधेरे में ही खतरनाक दरिंदे अपनी कछारों से निकलते हैं, जैसे शेर है, चीता है, और अजदहा है, मूजी जानवर अपने बिलों से। और उसी तरह जराइम पेशा अफराद अपने मजमूम इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए रात को निकलते हैं।
تو بہت سارے کام، بہت سارے گناہ رات میں ہوتے ہیں. جانور رات میں آزاد ہو جاتے ہیں، شکار کرتے ہیں. سانپ بچھو رات میں نکلتے ہیں اپنے بلوں سے. اور اسی طرح جو ہے جرائم، کریمنل لوگ جو ہوتے ہیں، کریمنل وہ لوگ اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں. تو اسی لیے غاسقین کہتے ہیں رات کو، وقبہ کہتے ہیں جب وہ چھا جائے، پھیل جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جاتا ہے، اللہ کی پناہ طلب کرو. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی. اب دیکھیے، یہ نفاسات مؤنث کا صیغہ ہے. نفوس، نفسہ کے معنی آتے ہیں مطلب ہے کہ پھونکنے کے، پھونک مارنے کے، نفسہ. وہ ہم لوگ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. نفثہ کے معنی پھونکنے سے، شیطان پھونک مارتا ہے نا، تو اس پھونکنے سے بھی ہم جو ہے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. تو یہاں پر اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا، اس میں جو ہے عمل کرنے والے مرد عورت دونوں تھے. یعنی لبید بن عاصم نے جو ہے پلان کیا تھا، وہ ماسٹر مائنڈ تھا. اور اس کے بعد جو ہے اپنی عورتوں سے کہا تھا کہ ایسا ایسا کرو. تو اس نے جو ہے گرہ لگائی اور اس میں پھونک ماری. تو وہی کہا گیا من شر النفاثات فی العقد، عقد کہتے ہیں گرہ کو. اور گرہ لگا کر اس میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یعنی گروہ میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ میں آتا ہوں. اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں. یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ بتائی گئی ہے. جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں اور گرہ لگاتے ہیں. عام طور پر جس طرح جادو کرنا ہوتا ہے، اس کے مال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر عمل کیا جاتا ہے. مال نے اس کے بال کو، اور یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس نے لیے تھے اور اس کو جو ہے اس پہ تانت میں اس کو باندھ کر گرہ لگائی تھی. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر اتر آئے. حسد یہ ہے کہ حاسد محسود سے زوال نعمت کی امید کرتا ہے. یہ مطلب اگر کسی کے پاس نعمتیں ہیں تو وہ حاسد یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. اس کو بولتے ہیں زوال نعمت کی تمنا کرنا. تو یہ حاسد کے شر سے، حاسد کا شر بہت برا ہوتا ہے اور حاسد کی نظر بھی بہت بری ہوتی ہے. تو اسی لیے جو ہے حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرنے پر اتر آتا ہے، پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. چنانچہ اس سے بھی اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد جو ہے آگ کو، حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حسد جب انسان کرتا ہے تو اس کی بری نظر بھی ہوتی ہے، نظر بری ہوتی ہے، اور وہ جو ہے لگتی ہے بہت ساری روحانی پرابلم میں پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ صورتیں پڑھا کرو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز میں بچھو نے ڈس لیا. اللہ کے نبی کو نماز سے فراغت کے بعد آپ نے پانی اور نمک منگوا کر اس پر ملا اور ساتھ قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے. اور آپ کا جو، یعنی اس کا جو زہر تھا وہ سب ختم ہو گیا. تو یہ سورہ فلق ہے. سورہ ناس جو ہے اس کا ترجمہ دیکھیے، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. رب پروردگار کا مطلب جو ابتدا سے انسان ابھی ماں کے پیٹھی میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے رزق کا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر بالغ ہوتا ہے، عاقل ہوتا ہے. تو یہ سب اس کو پرورش کرنا، اس کو بڑھانا، اس کو یعنی اس کی عقل سلیم دینا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو پال رہا ہے، تو اسی لیے اس کو رب کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے لیے سارے انتظامات کرتا ہے. یہاں صرف انسان کا ذکر انسان کے شرف اور فضل کے اظہار کے لیے کیا گیا ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس طرح سے دعا کرو. ملک الناس، لوگوں کے مالک کی. انسان کا مالک اللہ ہے.
سارا انسان کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تو جو ذات تمام انسانوں کی پرورش کرتی ہے، ان کی نگرانی کرتی ہے، وہی اس بات کی لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو. یعنی لوگوں کا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ. اوکے. الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے. یعنی لوگوں کے معبود کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اور حقیقی معبود تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. تمام کائنات کا جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہت ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو. چنانچہ میں اس عظیم اور برتر ہستی کی پناہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس طرح سے دعا سکھائی گئی ہے. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. یعنی الوسواس بعض کے نزدیک اس میں فاعل ہے، الموسوسو کے معنی میں ہے، اور بعض کے نزدیک ذل وسواس ہے، یعنی وسوسہ ڈالنے والا. اور وسوسہ کہتے ہیں ایک ایسی آواز جو سنائی نہ دے، انسان کے دل میں آ جاتی ہے. شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے. الخناس کے معنی آتے ہیں کھسک جانے والا، ہٹ جانے والا. یہ شیطان کی عادت ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ہٹ جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت جب برتی جاتی ہے تو یہ دل پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو اسی لیے الوسواس الخناس سے مراد یعنی بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا اور بہت زیادہ پیچھے ہٹنے والے کے شر سے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں. یہ دعا مانگنی چاہیے. اور پھر فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنت والناس، چاہے جنات میں سے ہو یا انسان میں سے، سب کے اندر جو ہے وسوسے ڈالتا ہے. دیکھیے یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں. شیاطین الجن کو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے، لیکن ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے. تو جب یہ بات اللہ کے نبی نے بتائی تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھے خیر کا حکم دیتا ہے، وہ مجھے خیر کا حکم دیتا ہے، وہ مجھے خیر کا حکم دیتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ آپ کے ساتھ ملنے آئیں، آپ سے ملنے آئیں. صفیہ بنت حیی ابن اخطب، رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے. راستے میں دو انصاری صحابہ وہاں سے گزرے تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ابن اخطب ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کے بارے میں ہم بدگمان ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آپ ہی کی بیوی، آپ کسی عورت سے کیسے مل سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں بری رائے رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی شبہ نہ ڈال دے، یعنی کبھی تمہارے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں وہ ایک عورت سے مل رہے تھے. تو اسی لیے آپ نے ان دونوں کو بلا کے بتایا یہ میری بیوی حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں کچھ بھی شبہات پیدا کر سکتا ہے، کچھ مطلب ہے کہ وسوسے ڈال سکتا ہے. تو یہ سب انسان کے ساتھ جو ہے شیطان کرتا ہے، تو اسی لیے پناہ مانگی گئی ہے. شیطان یعنی انسانوں کے دلوں میں بھی شیطان کام کرتا ہے، اور دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ناصح اور مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی کرتا ہے. صرف انسانوں کا ذکر تغلیب کے طور پر کیا گیا، یعنی غالب مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے سورہ جن کے اندر، اسی لیے وہ بھی اس کا مصداق ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ انسان اس شیطان کے وسوسوں سے اگر بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو ہے متواتر تلاوت کرے، پابندی سے تلاوت کرے، اس کو اپنے روٹین میں
شامل کر لے تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو روحانی جو بھی تکلیف ہے، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ شیطان کے گمراہ کرنے کے ہتھ کنڈے ہوں، چاہے وہ وسوسے ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ صبح پڑھیں، رات میں پڑھیں، اور جب بھی موقع ملے آپ پڑھیں۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ فلائٹ میں ہیں، آپ کار میں بیٹھے ہیں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کہیں بھی ہو، آپ کو تھوڑا 1-2 منٹ کا ٹائم اگر آپ کو فری مل رہا ہے تو آپ پڑھیے، تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ آپ کو ہوگا۔ شیطان کے شر سے آپ بچیں گے، جادوگروں کے شر سے بچیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے، یعنی یہ 2 صورتیں قرآن کی لاسٹ صورتیں ہیں، لیکن بہت امپورٹنٹ صورتیں ہیں۔ اس سے ہم کبھی بھی یعنی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جو بے نیاز ہوگا اس سے، وہ خطرات میں رہے گا۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ کوئی ڈاؤٹ اگر آپ کو ہے، کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھیے، انشاءاللہ اس کا ہم جواب دیں گے۔